السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ قابل احترام خواتین اسلام اور عزیز طالبات، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بروز بدھ میں درس صحیح بخاری آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع پا سکا۔ مصروفیات اور اسفار کی وجہ سے میں کل آپ کا ساتھ نہ دے سکا، یعنی کل یہ درس نہ ہو پایا، لیکن الحمدللہ پیشگی اطلاع کی وجہ سے آپ سب نے آج یہ گروپ جوائن کیا ہے اور آج آپ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، سیکھنے اور جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم خواتین اسلام، آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلا درس ہمارا ہوا تھا جس میں ایمانیات کا بیان چل رہا تھا، کتاب الایمان سے ہم گزر رہے ہیں، اور کتاب الایمان میں چند ابواب ہم سے گزرے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا وہ حصہ ہے جس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بعد اس کے پیارے رسول سے، نبی آخر الزماں سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اللہ کے بعد سب کی محبتوں پر غالب اللہ کی محبت ہو، اور پھر اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ نبی آخر الزماں، ہم سب کے قائد اعظم، مسلم انسانیت، رسول بشریت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ اے امتیوں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تمہارا رسول تمہارے نزدیک، تمہارے والدین، تمہارے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ بلکہ قرآن نے بھی یہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر تمہاری محبت تمہارے خاندان، قبیلے، اسپاؤسز، حویلیاں، بزنس، کاروبار، ان سب چیزوں سے اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے ان کی، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری محبت پیارے رسول سے اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ و ارفع ہونا چاہیے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک طرف رسول کی محبت اور آپ کی سنت آواز دے رہی ہو، دوسری طرف ہمیں زمانے کے رسم و رواج آواز دے رہے ہیں، تو ہم رسوم و رواج کو چھوڑ کر نبی کی سنتوں کو اپنائیں۔ یہی آپ سے محبت کی دلیل اور برہان ہے، ورنہ تو پھر دعویٰ ہر ایک کا ہے کہ ہمیں پیارے رسول سے محبت ہے، اس کی دلیل کم لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے پاس نبی کی محبت دلیل کے ساتھ ہے اور سچی ہے۔ اسی طرح یہ بات آئی تھی کہ انصار سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت اور پہچان ہے، کیونکہ انصار وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تن، من، دھن سب کی قربانی دی،
اللہ کے دین کو اپنایا، پیارے نبی کا ایسے موقع پر سپورٹ کیا جب کوئی کنبہ قبیلہ، کوئی قوم آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ان کی قربانیاں یہ اسی لیے تھی کہ انہیں اللہ کے دین سے محبت تھی، یعنی دوسرے لفظوں میں انہیں پیارے رسول سے سچی محبت تھی۔ تو آپ نے معیار بنا دیا کہ انصار سے جو محبت کرے گا گویا وہ دین سے محبت کر رہا ہے۔ ہاں، اور اگر انصار سے کسی کو نفرت ہے، بغض ہے، کینہ اور حسد ہے، تو پھر گویا دین سے اس کو کینہ اور کپٹ ہے۔ آج ہمارے سامنے جو باب ہے وہ ہے باب من الدین الفرار من الفتن، کہ دینداری ہے، دینداری میں سے یہ بات ہے کہ فتنوں سے دور رہا جائے، فتنوں سے فرار اختیار کیا جائے، یعنی ان سے بچا جائے۔ اس میں جو حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 19 نمبر کی حدیث ہے، اور کتاب کا پیج ہے 92۔ ہاں، مختصر صحیح بخاری کا پیج نمبر 92، اس میں حدیث ہے، حدیث نمبر 19۔ راوی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنم، کہ وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعف الجبال، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہ مواقع القطر، اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا۔ جن بکریوں کو لے کر وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جا کر بسیرا کر لے گا، یا بارش جہاں ہوتی ہے وہاں چراگاہوں کی طرف چلا جائے گا، یا پھر روبدین ہی الفتن، وہ فتنوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے، راہ فرار اپناتے ہوئے اپنے دین کو بچا لے گا۔ ہم؟ یہ اصل میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اس قدر فتنے امڑ رہے ہوں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، مسند احمد میں یہ روایت درج ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اس قدر ہوں گے کہ صبح کو ایک انسان اٹھے گا تو مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو جب وہ بستر پر سوئے گا تو حالت ایمان میں سوئے گا، صبح ہوگی تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی فتنے اس قدر حملہ آور ہوں گے، ہاں، اس قدر وہ آزمائشوں کا شکار ہوگا کہ اس کا ایمان بکتا اور بازاروں میں لٹتا ہوا نظر آئے گا۔ کتنے فتنے ہیں آج کل، آپ دیکھیں خواتین، کتنے زیادہ فتنے آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہاں، بے حیائی اور فحاشی، ننگا پن کا فتنہ ہمارے سامنے ہے۔ ہاں، بے راہ روی کے فتنے ہیں۔ ہاں، ماں باپ کی نافرمانی کا فتنہ ہے، مسلک اور فرقے بازی کا فتنہ ہے، اور اب دیکھیں دین کے نام پر، ہاں، نبی آخر الزماں
صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے کا فتنہ ہے. ہاں، قادیانیت کا ایک گروپ پیدا ہو گیا. اس نے پیارے نبی کو آخری نبی آخری رسول نہیں مانا اور کہا قادیانی صاحب مرزا صاحب بھی یہ ایک رسول ہیں، ایک نبی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی دیکھیے، ہاں، اورنگ آباد کی سرزمین میں کوئی صاحب ہیں، انہوں نے کہا وہ عیسیٰ ہیں، وہ مہدی ہیں. عیسیٰ کا نزول ہو گیا، بہت سارے فالوورز ان کے بن گئے، اور کہا ہم تو عیسیٰ سے بیعت کر کے آئے ہیں. ہاں، یہ فتنے دن رات ابھر رہے ہیں. ہاں، کوئی عیسیٰ بن رہا ہے، کوئی مسیح، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیں کس قدر کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے. انکار حدیث کا فتنہ کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ ایک انسان اپنے گدے اور تکیوں پر، گاؤ تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا. اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے گی، اور وہ کہے گا کہ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے بس، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آج دیکھیں انکار حدیث کا فتنہ بھی ہمارے سامنے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حدیث ودیث نہیں چاہیے، سنت نہیں چاہیے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فتنے کس کس انداز میں آج امت مسلمہ پر کہہ لیجئے ایک بادل کی طرح چھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی تھی کہ فتنے اس قدر ہوں گے. بادروا بالاعمال فتنا، لوگوں نے ایک اعمال کرنے میں جلدی کرو، فتنے آنے والے. کقطع اللیل المظلم، یہ فتنے اندھیری رات کی طرح تمہارے اوپر چھا جائیں گے. جس طرح تمہیں اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آتا، بغیر لائٹ کے تم کچھ دیکھ نہیں سکتے، ان فتنوں میں تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، سجھائی نہیں دے گا تم کرو کیا. صبح ہوتے ہوئے آدمی مومن ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا اور پھر صبح ہوگی تو کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا. وضاحت آپ نے کر دی کہ فتنے اس قدر ہوں گے، وہ دنیا کے بدلے دین کو بیچ دے گا، سودا کر لے گا ایمان کا. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن کو، پیارے نبی کے پیارے فرمان کو مان کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. ورنہ یہ فتنے ایسے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں. کتنے ہمارے نوجوان ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں آ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، جبہ و دستار ہے، وہ کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی انجینئر ہے، ہاں، وغیرہ وغیرہ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ کو پا چکے ہیں، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، عیسیٰ کا نزول ہو گیا ہے. تو بھائی دجال کہاں ہے؟ عیسیٰ اگر آئے ہیں تو دجال ہونا چاہیے. ارے دجال یہی سوشل میڈیا ہے نا، یہی اینٹینے ہیں، یہی ٹی وی اور ٹیلی ویژن ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کی حدیثوں کا انکار کس طرح ہو رہا ہے، نبی کی حدیثوں کو کس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. اچھے اچھے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم عیسیٰ کو پا چکے ہیں، ہم بیعت کر کے آ گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کہاں؟ انڈیا کی سرزمین. حالانکہ عیسیٰ کے نزول کی بشارت کہاں پر ہے؟ دمشق میں، وہاں کے مسجد کے منارے پر صبح فجر کے نماز کے وقت وہ آئیں گے. ہاں، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، جماعت کھڑی ہونے کو ہوگی، عیسیٰ تشریف لائیں گے تو مہدی علیہ السلام کہیں گے آپ امامت کرائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، امام آپ ہی ہو، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنا ہے.
हाँ, पूरी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान कर रही है। हाँ, मेहदी कौन होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम कैसे कैसे हालात में तशरीफ लाएंगे, और फिर क्या करेंगे, कब तक जिंदा रहेंगे। हाँ, उनके उनकी शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे, और फिर तकरीबन 40 साल दौर इस्लामी हुकूमत का होगा। उसके बाद उनकी वफात होगी। ये पूरी निशानियां हैं जो सही हदीस में मौजूद हैं। इन सब का इनकार करते हुए आज हमारा ये नौजवान कहता है कि नहीं, हमें ईसा मिल गए हैं, और मैं उनके हाथ पर बैठ कर चुका हूँ, औरंगाबाद की सरजमीन में। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बिला वजह से लोगों का एडवर्टीजमेंट हो, ये बेहतर नहीं। बस अपना ईमान बचा कर रखिए, अपने बच्चों का ईमान बचा कर रखिए, अपने नौजवानों को हायर एजुकेशन दिलाइए, लेकिन इस किस्म के फितनों से बचा कर रखिए। बताइए, उन्हें तालीम दीजिए कि कुरान का दर्स, प्यारे नबी की हदीस का दर्स, और इसकी वो समझ जो सहाबे कराम ने अपनाई थी। हमारी निजात भी उसी राह में, उसी समझ और उसी अंडरस्टैंडिंग में है। हदीस को अलग करके, हदीस को न मानकर हम निजात नहीं पा सकते हैं। हम इस्लाम पर अमल ही नहीं कर सकते हैं। 2 रकात हम नमाज भी हदीस रसूल के बगैर नहीं पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल मिसालें कुरान में नमाज तक भी की मौजूद नहीं है। अल्लाह ने प्यारे नबी को आपकी सीरत और सुन्नत को हमारे लिए एक लाइह अमल और एक अमली तस्वीर के तौर पर पेश किया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, ए उम्मतियों, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल और नमूना। देखो उनकी सीरत को, उनकी सुन्नत को, और उन्हें फॉलो करो। कैसे उनकी नमाज थी, तुम भी नमाज पढ़ो। कैसे उनका रोजा था, इफ्तार और सहरी कब और किस वक्त हुआ करती थी, तुम भी उसे फॉलो करो। उन्होंने तवाफ कैसे किया है, कितने चक्कर किया है, कब उन्होंने कंकरियां मारी हैं, कितनी मारी हैं, उन्होंने मुजदलफा में वकूफ कब से कब तक किया है, वो अरफात में कब गए हैं, कब तक ठहर कर उन्होंने इबादतें की हैं, अल्लाह से दुआएं मांगी हैं। देखो, ये तमाम मनासिक के हक भी नबी की सुन्नत से तुम हासिल कर लो। नबी की सुन्नत से छुटकारा लेने वालों, तुम्हारा दीन मुकम्मल नहीं। कुरान ने दावत दी, वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हमने ये जिक्र, ये कुरान तुम पर नाजिल किया है रसूल, ताकि तुम इसे खोल खोल कर लोगों के लिए बयान कर दो, इसकी तफसीर उन्हें सुना दो, बता दो। और ये अहकामात जो कुरानी हैं, अल्लाह का जो पैगाम है, इसे उन्हें सुना दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल लाइफ में सब करके बताया। उसके बगैर बताइए हम दीन पर अमल कर सकते हैं? नहीं। ये तमाम फितने हैं, मैंने कुछ का नाम लिया है, और भी बहुत सारे फितने हमारे सामने आएंगे। हमें उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने ईमान को सैकल करते रहना, माजते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मुजाहिद अपनी तलवार और शमशीर को सैकल करता और माजता है, उस पर धार लगाता रहता है। ऐसे ही हमारे ईमान पर इन फितनों के उड़ने वाले गर्दो गुबार आकर जमने लगते हैं। कुरान का ये दर्स, हदीस का ये दर्स उस जंग को साफ कर देता है, हमारे ईमान को ताजा कर देता है, उसमें हरारत पैदा कर देता है, और फिर हम इन फितनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर इन दुरूस से हम दूर रहेंगे, हाँ, अगर हम इन बयानात से दूर रहेंगे, तो हमारा ईमान दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा, और यही गर्द उड़ती रहेगी, और तह बतह हमारे ईमान पर जम जाएगी। फिर हमारा जमीर मर जाएगा, और फिर वही करेंगे जो शैतान चाहता है। इसलिए मेरी बहनों, अगर आपने अपने आप को दर से हदीस से जोड़ा है, अगर आपने अपने आप को दर से कुरान से जोड़ा है, अगर आपने अपने आप को इस्लामी और दीनी महफिलों से जोड़ा है, तो आप काबिल मुबारकबाद। आप रूहानी ग़िज़ा हासिल कर रही हैं, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़, अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत, और अपने कुंबे और कबीले को इस्लाम की दावत देने का एक राह, और उसकी एक राह आपने अपनाई है। अल्लाह ताला इसे मुबारक बनाए। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो ज़माना करीब है कि मुसलमान का सबसे बेहतरीन माल बकरियाँ होंगी, उसे लेकर वो पहाड़ों, वो
پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے یا بارش کے گرنے کی جگہوں پر فتنوں سے بھاگ کر وہ اپنے دین کو بچا لے، یعنی اس قدر فتنے ہوں گے کہ آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، تو اگر اس کے پاس بکریاں ہوں اور وہ بکریاں لے کر پہاڑ کی چٹانوں پر چلا جائے، پہاڑوں پر جا کر وہاں بکریوں کو، یا جہاں مرغزار ہوں، ہاں، جہاں پر ہریالی ہو، بارش ہو، جہاں اس کی بکریاں چر سکیں، زندہ رہ سکیں، کہ وہ انہیں ان کی غذا دیتا رہے اور ان سے دودھ نکال کر ان کا دودھ پی کر اپنی زندگی گزارتا رہے، اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، تو گویا یہ حدیث دعوت دے رہی کہ اس کو ایسا کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ایمان میں وہ طاقت اور مضبوطی پاتا ہے کہ وہ سماج میں، سوسائٹی میں، کنبے میں، قبیلے میں، معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے ان فتنوں کا سد باب کر سکتا ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے، اپنے ایمان کو بچا کر دوسروں کے ایمان کا محافظ بن سکتا ہے، تو ایسا کرنا بالکل جائز بلکہ افضل ہے کہ سماج میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر آدمی کا ایمان کمزور ہے اور وہ سمجھتا ہے میں نہیں مقابلہ کر سکوں گا، تب یہ حدیث اس کو رہنمائی کر رہی ہے کہ وہ اپنی بکریوں کے ساتھ پہاڑوں پر جائے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، تو ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز ہوگا۔ یہ کب؟ قرب قیامت ایسا ہوگا، فتنوں کی بارش ہوگی اور بہت سارے لوگ اس کی زد میں آ کر اپنا ایمان بیچ رہے ہوں گے۔ ایسے میں کوئی آدمی اگر وہاں سے نکل کر، فتنوں سے بچ کر، اپنا ایمان بچا کر پہاڑوں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کے لیے گویا یہ جائز صورت ہے جو شریعت نے بتلائی۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ۔ اس کے بعد ایک باب ہے، صفحہ نمبر 93، پیج نمبر 93 پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کے متعلق میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اس میں حدیث نمبر 20 ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، صدیقہ بنت صدیق، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو حکم دیتے تو انہیں انہی کاموں کا حکم دیتے، ما یطیقون، جسے وہ کر سکتے تھے، جس سے وہ طاقت رکھتے تھے۔ قالو، لوگ کہنے لگے، انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمارا حال تو آپ جیسا نہیں ہے، ہاں، ہم آپ جیسے نہیں ہیں۔ ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بے شک اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے ہیں، ساری لغزشیں، خطائیں اللہ نے آپ کی معاف کر دی ہیں۔ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ یہ غصہ آپ کے چہرے سے پہچان لیا گیا، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، سنو اے لوگو، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھنے والا میں ہوں۔ تو جب تمہیں کسی چیز کا حکم دیا جائے تو اسے انجام دو، ہاں، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بہت ہی مشقت والا کام دیا جائے،
मुश्किल वाला काम दिया जाए कि तुम परिश्रम करो, तब तुम उसे नेकी समझोगे। हाँ, तुमको जो अल्लाह ने ताकत दी है उसके दायरे में जो काम तुम्हें दिए जा रहे हैं, तुम उन्हें आसान समझ कर ये समझते हो ये कोई काम नहीं है। नहीं, तुम्हें जो हुक्म दिया जाए तुम उस पर कारबंद हो जाओ। वो काम आसान है, वो काम छोटा है, उसे लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। साहब किराम का मकसद ये था कि हमें जन्नत में जाने के लिए कोई बामशक्कत काम करना पड़ेगा। आप तो बख्शे बख्शाए हैं प्यारे रसूल, तो आपके लिए ठीक है। आपने सोमवार का रोजा रख लिया, जुमेरात का रख लिया, अय्याम बीस के रख लिए, रमजान का रख लिया। आप बख्शे बख्शाए हैं ना। हमको गुनहगार होने के नाते ज्यादा बामशक्कत काम करना पड़ेगा, तब हम जन्नत में जा सकेंगे। इसलिए अब हमको तो जिंदगी भर रोजा रखना चाहिए। आप अगर हर हफ्ता मंडे और थर्सडे रखते हैं तो हमको तो पूरा वीक, पूरे हफ्ते रोजा ही रखना चाहिए, पूरे महीने रोजों में गुजारना चाहिए। आप तो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं पंज वक्ता नमाजों के अलावा। आप बख्शे बख्शाए हैं। हमें अगर जन्नत में जाना है तो हमें तो पूरी रात जागना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। ये साहब इकराम का नजरिया था। मतलब वो ये सोच रहे थे कि प्यारा नबी, अल्लाह का चहेता, बख्शा बख्शाया, अगर वो इतने काम कर रहा है तो हमारे लिए जन्नत में जाने के लिए कोई बामशक्कत राह होगी, कोई पुरखार कांटों भरी वादी होगी जिससे हमें गुजरना पड़ेगा, तब हम जन्नत पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए कि साहबा, तुम्हें जिन अमाल का हुक्म दिया जा रहा है ये वो अमाल हैं जो तुम्हारी ताकत के अंदर हैं, जो तुम कर सकते हो आसानी। तो आसानी वाले काम को तुम जन्नत में जाने वाले अमाल में शुमार नहीं करते। यही अमाल तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। यही इताअत है, यही फर्मा बरदारी है, यही अल्लाह की रजा हासिल करने का जरिया है। इसलिए कि तुम इनको कर सकते हो, इनकी ताकत तुम्हें है। और तुम चाहते हो कि मशक्कत वाला, कठिनाइयों वाला काम तुम्हें दिया जाए और तुम उसे करो तब जन्नत पाओ। तुम अपने रसूल को देखो, अपने कायदे आजम को देखो, अपने रब के चहेते नबी को देखो। वो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से जानने वाले, और वही तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं। और उनका तकवा ये है कि वो ये अमाल कर रहे हैं जो तुम देख रहे हो, तो आखिर तुम इससे भाग क्यों रहे। तुम्हें भी अपने नबी की पैरवी करते हुए यही नफली रोजे रखने हैं, यही नफली नमाजें और फर्ज नमाजें पढ़नी है। हाँ, यही तहज्जुद की नमाज तुम्हें भी अदा करनी है जो तुम्हारे बस में है। रात भर जा करके तुम्हें अल्लाह की इबादत करना ये तुम्हारी ताकत ही में नहीं। कब तक करोगे तुम? हाँ, एक दो दिन का काम है नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हें करना चाहिए। इसलिए जो तुम्हारा नबी कर रहा है वही दीन है, वही मोतदिल राह है, वही मॉडरेट पाथ है। उससे तुम इधर उधर जाओगे, तुम्हारा अल्लाह नाराज होगा, इसलिए कि तुम्हारा नबी नाराज हो रहा है। सुभान अल्लाह। गोया नबी की इताअत में ही रब की इताअत है। नबी की नाराजगी में रब की नाराजगी है। इसलिए कि नबी तो वही कुछ कहते या करते हैं जो अल्लाह उनको हुक्म देता है। और जब नबी कोई चीज कहते हैं या करते हैं तो ए उम्मतियों, तुम्हें भी वैसा ही करना और वैसा ही कहना चाहिए, उस पर राजी रहना चाहिए, नबी के दिए हुए को कबूल कर लेना चाहिए। तुम आसानियों को छोड़कर मशक्कत वाली राह ढूंढ रहे हो ताकि तुम्हें जन्नत मिले, तो सुनो, तुम अपने नबी को नाराज कर रहे हो। और नबी नाराज हो रहा है का मतलब है तुम्हारा रब नाराज हो जाएगा। और रब नाराज हो जाए तो उसकी बनाई हुई जन्नत पा सकते नहीं। ये इस हदीस का खुलासा है कि नबी जो कुछ तुम्हें अमाल के बारे में बता रहे हैं वो आसान हो या बामशक्कत हो, तुम्हारे नबी ने किया है, तुम भी करो। यही अल्लाह को राजी करने वाले अमाल। उसके बाद है बाबू तफादुली अहलिल ईमान फिल अमाल। इसका मतलब है कि अमाल में मोमिनों के दरमियान दर्जात हैं।
یعنی اہل ایمان کا اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے افضل ہونا. ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے نا، تو کچھ لوگ صدیق کہلاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کا ایمان ہے کہ وہ کمتر درجے کا ہے. ہاں؟ تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. اسی لیے اہل ایمان بھی کوئی اعلیٰ درجے کے ہیں، کوئی کمتر درجے کے ہیں، ہے نا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے، یہ اس باب کا مطلب ہے، اس چیپٹر کا مطلب ہے. حدیث دیکھیے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يدخل اہل الجنة الجنہ واہل النار النار، کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. ثم یقول اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے، رائی یعنی مسٹرڈ سیڈ، رائی کا دانہ، سرسوں کا دانہ، مسٹرڈ سیڈ، جس کے دل میں اس رائی کے باریک دانے کے برابر بھی ایمان اور توحید ہے، اخرجو، اسے جہنم سے نکال لو. فیخرجون منها، تو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے. پیج پلٹ لیجئے، پیج نمبر 94 پہ ہمارے ہیں. لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے. قد اسودوا، حالانکہ جہنم میں جل کر وہ سیاہ اور کالے ہو چکے ہوں. فیلقون فی نہر الحیاہ، پھر انہیں زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا، نہلایا جائے گا. فینبتون کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل، تو پھر وہ اثر نو، نئے سرے سے وہ اگ آئیں گے، یعنی چمک اٹھیں گے، بالکل ایسے ہی اگ جائیں گے جیسے دانا ندی کے کنارے پر اگ آتا ہے. دانا، گرین، جو ندی کے کنارے پر پڑا ہو، پانی ملتا رہے، ہاں اسے کہہ لیجیے تری ملتی رہے، تو وہ دانا زمین میں پھٹ کر اگتا ہے، اس کے پودے بنتے ہیں، نکلتے ہیں، ہرا بھرا ہو جاتا ہے. تو لوگ جو جہنم میں جل کر کالے ہو چکے ہوں گے، انہیں آب حیات میں ڈالا جائے گا، نہلایا جائے گا، اور وہ اگ جائیں گے، ہرے بھرے ہو جائیں گے، جیسے ندی کے کنارے پڑا ہوا دانا اگ جاتا ہے، مطلب وہ چمکنے لگیں گے. الم ترى انها تخرج صفراء ملتویہ، کیا تو دیکھتا نہیں وہ کیسے پیلے پیلے لپٹے ہوئے نمودار ہوتے ہیں. ہم؟ وہ جو ندی کے کنارے دانے پڑے ہوتے ہیں نا، وہ اگ آتے ہیں، اور ان میں زردی اور پیلاپن بھی رہتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ دانا جو ندی کے کنارے پر، سیلاب کے پانی کے کنارے پر اگ آتا ہے، ایسے ہی یہ جہنمی لوگ جب نہر حیات میں نہلائے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، تو یہ اگ آئیں گے، اور اس طرح سے وہ کالے کے بجائے اب پیلے پڑ جائیں گے، اور اس طرح سے ان کا رنگ بدل جائے گا، اور پھر وہ جنت میں، جہنم سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے
جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے نکالے گا۔ اسے کیا پتا چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان اور توحید رہی ہو اسے بھی نکال لو۔ یعنی جو شرک سے بچتا رہا ہو اور برے اعمال کی غلاظتوں میں لت پت ہو کر اس کی سزا پانے کے لیے وہ جہنم میں ڈال دیا گیا ہو، لیکن وہ توحید والا ہو، شرک سے بچنے والا ہو، تو اے میرے فرشتوں، میری اس بندے کو، میری اس بندی کو بھی جہنم سے نکال کر باہر کرو، میں اسے جنت عطا کروں گا۔ تو اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید اگر کسی کے پاس ہے اور شرک اس سے وہ بچتا رہا ہے، لیکن دوسرے بڑے بڑے گناہ بھی اس کے جھولیوں میں ہیں، اور اگر وہ اللہ کے ہاں معافی نہیں پا سکا، گناہوں کے کثرت کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑا، تو بھی ہمیشہ اس کو جہنم میں جانا پڑا گناہوں کی وجہ سے، تو بھی وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے سینے میں توحید، وہاں پر ایمان کا لالٹین جل رہا ہے، توحید اس کے سینے میں موجزن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن نکالے گا، نبی کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی کیونکہ وہ توحید والا ہے، لیکن یہ سفارش توحید والے ہی کو نصیب ہوگی، اور وہی لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے جن کے یہاں شرک ہے، جو مزار پرستی میں ڈوبے ہیں، جو قبروں پر جا کر سجدے کرتے، چادریں چڑھاتے، ان سے بیٹے بیٹیاں مانگتے، ان کے اپنے بزنس اور کاروبار میں ہاں قبر والوں سے فائدہ مانگتے ہیں، یا ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یا انہیں مشکل کشا کہہ کر پکارتے ہیں، یہ تمام لوگ شرک کرتے ہیں۔ اگر اسی پر موت آ جائے تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کی توحید باقی نہ رہی، انہوں نے اس میں شرک کی ملاوٹ کر ڈالی، اور وہ شرک جسے شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان تمام قسم کے شرکیات سے آدمی بچتا رہے، ہاں، اور توحید اس کے سینے میں موجزن ہو، لیکن دوسرے گناہ اس کی زندگی میں آ جائیں جو شرک نہیں ہیں، شرک سے وہ بچتا رہا ہے، دوسرے گناہ اور بڑے بڑے گناہ بھی اس کے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا، تو بھی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس نے کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے درجات، مراتب ہیں، کچھ وہ بھی اہل ایمان ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن ہیں اہل ایمان، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے دخول اولی پا رہے ہیں، جنت ہی میں داخلہ ڈائریکٹ مل رہا ہے، اور جہنم سے بچائے جا رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو لوگ جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر لیے گئے، تو پھر یہی لوگ کامیاب ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں دخول اولی نصیب فرمائے، یہی اصل کامیابی ہے، اور اسی کے لیے دنیا آخرت کی کھیتی کے طور پر ہمیں ملی ہے کہ ہم اس میں توحید کی آبیاری کریں، اس کے پودوں کو سینچتے رہیں، اور اسی کو اپنے سینے میں بسا کر رکھیں، انشاءاللہ یہی کامیابی کی ضمانت۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، اور یہ روایت بھی حضرت ابو سعید خدری ہی سے کہتے ہیں، حدیث نمبر 22 نمبر کی حدیث ہے، پیج نمبر 94۔ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین انا نائم، اسی درمیان کہ میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس یعرضون علی، کہ میں دیکھتا ہوں لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، میرے پاس لائے جا رہے ہیں، وعلیہم قمص، اور ان کے اوپر کرتے ہیں، قمیص اور شرٹ، منہا ما یبلغ الثدی، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کرتا
ان کے چھاتی تک پہنچ رہا ہے، سینے تک. سدی آ, یہ سینے کا حصہ، چھاتی. تو بعض لوگوں کے کرتے چھاتیوں تک ہیں. ومن حمادون ذلك، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کرتا ان سے بھی چھوٹا ہے اور اوپر ہے. وعرض علی عمر بن الخطاب، اور اتنے میں میرے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہیں لایا گیا، پیش کیا گیا. وعلیہ قمیص یجر، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسا کرتا پہنے ہوئے ہیں کہ اسے وہ زمین پر گھسیٹ رہے ہیں، کافی لمبا کرتا ہے. قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ، تو صحابہ کہنے لگے، جب نبی نے یہ واقعہ ان سے بیان کیا تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کیا کہیں گے اس خواب کے بارے میں، کیا تعویل ہے آپ کے پاس؟ قال الدین، تو آپ نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے، اس سے مراد دین. ایک کرتا جو ہے نا، اس سے مراد دین. کسی کا کرتا چھاتی تک، کسی کا اس سے اوپر، اور عمر بن خطاب ہیں جن کا کرتا پیروں سے نیچے زمین پر گھسٹ رہا ہے، کافی لمبا ہے، یعنی ان میں دینداری زیادہ ہوگی. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر دینداری کم ہوگی، ان کا ایمان گھٹ جائے گا. عمر ایسے ہوں گے جن کا ایمان کافی بڑھا ہوا ہوگا. تو اس حدیث میں اسپیشلی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب عمر کا درجہ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ گیا. نہیں، یہ امت مسلمہ کا، یہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ اس امت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر کی، اس کے بعد حضرت عثمان کی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سے درجات. تو صحابہ میں جو درجات ہیں ان میں سب سے پہلی پوزیشن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. وہی خلیفہ اول بھی ہیں اور وہی درجے اور مرتبے میں بھی اول نمبر پر ہیں. عمر بن خطاب کا درجہ اور مرتبہ دوسرے نمبر پر ہے. یہ ہم سب اہل السنہ والجماعہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے. جی، لیکن یہاں اس حدیث میں بطور خاص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. لیکن اس سے ابو بکر کے ایمان کی کمزوری ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ذکر جہاں پر ہے، وہ تمام حدیثیں جب ہم پڑھیں گے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایمان وہ ایک مثالی ایمان ہے. جی، یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ دیکھیں معراج والی حدیث اگر آپ پڑھیں تو معراج والی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں. آپ جنت میں حضرت جبریل کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور آپ وہاں بہت سارے مناظر سے گزرتے ہیں، بہت سارے مقامات سے گزرتے ہیں. ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز آتی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلال یہاں پر چل رہے ہیں. تو واپس آنے کے بعد پیارے نبی کہتے ہیں کہ بلال، میں نے تو تمہیں جنت میں چلتا ہوا پایا، بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ یعنی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے جنتی ہونے کی بشارت آپ نے سنائی. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے اور صحابہ جنتی نہیں ہیں کیونکہ اس میں صرف بلال کا ذکر ہے؟ نہیں، اس میں بلال کی فضیلت معلوم ہوئی، لیکن اس سے یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ بلال جنتی ہیں تو نعوذ باللہ ابو بکر اور عمر جنتی نہیں، بلکہ ان کا ذکر، ان کے جنتی ہونے کا ذکر دوسری حدیث میں موجود ہے. اور بھی دوسرے صحابہ ہیں جن کے نام کے ساتھ جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، لیکن بلال کے ساتھ ان کا ذکر نہیں ہے. تو کسی حدیث میں کسی صحابی کا ذکر ہونا یہ ان کے فضیلت کی دلیل تو ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ دوسرے اور لوگ ان صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے عظیم انسان ہیں. آپ ابو الانبیاء ہیں. ہاں،
آپ اللہ کے نبیوں میں بھی سب سے افضل ہیں، اور پھر آپ کے امتیوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، وہی خلیفہ اول بھی ہیں۔ ان کے اپنے فضائل اور مناقب ہیں جن سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، حدیث کے چیپٹرز بڑے بھرے پڑے ہیں۔ اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر ہیں، عمر کے بعد پھر افضل عثمان ہیں، عثمان کے بعد پھر افضل حضرت علی ہیں۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، یعنی جو لوگ نبی کی سنت کو مانتے ہیں اور جماعت ناجیہ کا حصہ ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ لوگ اس ترتیب سے ابو بکر صدیق، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے درجات اور مراتب ہیں۔ جی، تو ایسے ہی مومنوں کے بھی آپس میں درجات ہیں، کسی کا ایمان بہت زیادہ ہے، کسی کا ایمان کم ہے۔ یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے ایمان میں الگ الگ درجات رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، کسی کی کرتی، کسی کی شرٹ ان کے چھاتی تک ہوگی، یعنی ان کا ایمان، ان کا دین اس سے مراد ہے۔ کسی کی ان سے اوپر، یعنی ان کا اور کم ہوگا ایمان، ان کا اور کم ہوگا دین۔ ہاں، اور عمر بن خطاب وہ ہوں گے کہ جن کا کرتا نیچے تک گھسٹ رہا ہوگا، یعنی ان کا دین زیادہ ہوگا، ان کا ایمان زیادہ ہوگا۔ یہ مراد ہے کہ مومنوں کے آپس میں ایمان گھٹتے اور بڑھتے ہیں، ان کا درجہ کم اور آپس میں کم اور زیادہ ہے۔ ہمیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہاں، ہم جس قدر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی راہوں پر چلیں گے تو سمجھے ایمان مضبوط ہے، اور اللہ کی بات آ جائے، پیارے رسول کی سنت آ جائے، پھر بھی اسے چھوڑ کر ہم رسم و رواج کو پکڑ رہے ہیں، ہاں، اور لوگوں کے ٹریڈیشنز کو فالو کر رہے ہوں، تو بس سمجھ جائیں کہ ایمان آپ کا کمزور ہے، آپ کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ ایمان مضبوط ہوتا تو نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے۔ لوگ ناراض ہو جائیں چلے گا، میرا رب ناراض نہ ہو، ہاں، میرے رسول کی سنت کی پامالی نہ ہو بلکہ اس پر عمل کیا جائے، یہی تقاضا ہے۔ ہاں؟ تو اس طرح سے ہمیں اپنے ایمان کو جانچتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے باب الحیاء من الایمان، کی حیا اور شرم یہ جزو ایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ حیا اور شرم بڑی عظیم صفت ہے، ہاں، جس کا ذکر دیکھیے اس حدیث میں، حدیث نمبر 23، پیج نمبر 94، 94 نمبر صفحے پر، حدیث نمبر 23، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، یعنی عمر بن خطاب کے بیٹے، عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر، بڑے عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار صحابہ میں سے ہیں عبداللہ بن عمر۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار، کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے، وهو يعظ اخاه في الحياة، تو آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی آپ کے اپنے بھائی کو حیا اور شرم کی نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بھائی شرم و حیا رکھو۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعه فإن الحياء من الایمان، کہ رہنے دو، چھوڑ دو اسے اپنے حال پر، یہ جو حیا ہے نا جس کی تم تلقین کر رہے ہو، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کو ایمان کی علامت بتایا، ایمان کا جز اور اس کا پارٹ آپ نے قرار دیا۔ اور آج دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ہمارے سامنے ہے تو خود ہم اپنا جائزہ اچھی طرح لے سکتے ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ ہاں، کیونکہ آج بے شرمی کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے۔ ہم؟ بچوں کو
ماں کے سامنے برائیاں کرتے ہوئے شرم نہیں، بد زبانی کرتے ہوئے شرم نہیں، ہے یا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے بندے اگر تجھ میں شرم نہیں ہے نا، اے اللہ کے بندے اگر تجھ میں شرم نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی کر سکتا ہے، جو چاہے کرے۔ جب شرم ہی چلی گئی تو پھر رکاوٹ کس بات کی؟ اور جب شرم ہو، حیا ہو، تو یہ شرم و حیا انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ وہ بندہ اللہ سے شرم کرتا ہے، وہ بندی اللہ سے شرم کرتی ہے، تنہائی میں بھی ہو پھر بھی وہ برائی سے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ سے شرماتی ہے، اللہ کے حضور اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر ہے، اس میں حیا ہے، شرم ہے۔ کیا ہوگا جب اللہ حشر کے میدان میں تمام لوگوں کے سامنے میری برائی کو ظاہر کرے گا، پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گی؟ پیاری بہنوں، شرم و حیا انسان کو برائی سے بچا کر نیکی کی راہ پر گامزن رکھتی ہے، اور حیا و شرم تو عورت کا زیور ہے۔ ہاں، اور یہی وہی سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اگر مجھے کہنے دیا جائے کسی خاتون کی سب سے بڑی طاقت اور قوت اس کی دینداری ہے، اس کی شرم و حیا ہے، اگر یہ ہے تو باوجود اس کے کہ ایک خاتون صنف نازک ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ایمان کا پہاڑ بن جاتی ہے، وہ اعمال کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ طاقت اور قوت اللہ اس میں عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے اندر دینداری ہے، حیا ہے، شرم ہے۔ ہاں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے، میں نے سنایا ہے اسی درس میں آپ، کہ جب یہودی آ کے کہتے ہیں السلام علیک، کہ آپ کی موت ہو، بد دعا دیتے ہیں آپ کو، تو یہی آواز جب ایک صنف نازک کے کان میں پڑتی ہے، صنف نازک یعنی ایک خاتون، اور وہ کوئی اور نہیں، ام المؤمنین زوجۃ الرسول صدیقہ بنت صدیق، ان کے کان سے بات ٹکراتی ہے، تو وہی خاتون جس کو صنف نازک کہا گیا ہے، ہاں، جس کی نازک مزاجی کی مثال دی جاتی ہے، جس کی لطافت اور کمزوری کو پیش کیا جاتا ہے، وہی خاتون دفاع پر اتر آتی ہے۔ وعلیکم السلام واللعنہ، یہودیو تمہاری موت ہو، تم پر لعنت ہو اللہ، ہے نا؟ یہ ہے عورت کی دینداری، اس کی غیرت، وہ نہیں برداشت کرتی اس کے شوہر پر کوئی حرف آئے، کوئی انگلی اٹھائے، اس کی عزت سے کھیلے، بیوی نہیں برداشت کر سکتی۔ تو ایک عورت کے اندر اگر شرم ہے، حیا ہے، دینداری ہے، تو یہ اس کی مضبوطی، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی عظمت اور قوت ہے، جو اس کے اندر صلابت پیدا کرتی ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ دیکھیں اس کے نازک مزاجی کو، سبحان اللہ، اس کی مثال پھولوں سے دیجیے، ہاں، اس کی مثال آپ گینوں سے دیجیے، ہاں، اس کی مثال شیشوں سے دیجیے، کم ہے۔ اللہ نے وہ ادا ایک خاتون کو عطا فرمائی، ہاں، کہ شاید شیشہ کمزور پڑ جائے، وہ لطافت اللہ نے عطا فرمائی ہے جو شاید پھولوں کو میسر نہ ہو، لیکن یہ کب ہوگا کہ یہی صنف نازک ایک عزم اور حوصلے کا پہاڑ بن گئی؟ کیسے ہوگا؟ جب اس کے اندر دینداری ہوگی، غیرت ہوگی، ایمان ہوگا، تب وہ اپنا یہ کردار بھی نبھا کر دکھائے گی، اللہ کے دین کے لیے، اپنے شوہر کی غیرت کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ ہمالہ بن جائے گی۔ تو میری بہنوں، اپنے اندر شرم و حیا، ایمانی غیرت کو جگا کر رکھو، اللہ کی قسم یہی تمہاری مضبوطی ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر تم اللہ کی اس دھرتی پر اس کے دین کا ایک قیمتی سرمایہ ہو، اثاثہ ہو، اللہ اس کی قدر فرمائے گا، اللہ کے ایمان اور دین کی حفاظت کا سامان آپ کو مہیا کرے گا جب آپ اس کے دین کے محافظ بن جاؤ گی، اور ایمان کی حفاظت کا، اللہ سے اس کے دین کے تحفظ کا معاملہ کرتی رہو گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے
حفاظت کے راستے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہمارے گھر کی خواتین کو یہ اسلامی حیا اور شرم جو فطرت کا حصہ ہے، یہ غیرت انہیں بتانے اور ان میں جگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے 95، یہ باب اللہ کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یہ باب نمبر 14 ہے اور پیج نمبر 95۔ انشاءاللہ ہم یہ باب اگلے درس میں لیں گے، کیونکہ اس میں جو حدیث موجود ہے اس کے کئی اجزاء ہیں، پارٹ ہیں، جس کی تفسیر و تشریح ایک وقت اس کو درکار ہے۔ ہاں، اس لیے میں یہاں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں آج ہم نے سیکھی اور سمجھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور اسی طرح ہماری بہنوں کو بھی اس کا پیکر بنائے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور جہاں تک ہماری رسائی اور پہنچ ہے ہمیں اپنے اپنے دائرے میں اس کے تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہنوں، اب آپ سوالات کر سکتی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سوالات لوں گا۔